نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 181 سورۃ النور، آیت نمبر 35 to 40، 35 سے لے کر 40 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نور السماوات والارض، نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اللہ کا نام یہاں پر صاحب صفت کے طور پر آیا ہے اور نور اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ آیت شروع ہو رہی ہے۔ اس آیت کو آیت نور کہا جاتا ہے اور سورۃ النور میں آج آپ آیت نور پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ صاحب صفت ہیں اور نور کا لفظ صفت ہے۔ صاحب صفت کو اگر صفت سے پکارا جائے تو بات میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، مثلا سراپائے نور، سراپائے ہدایت، اور نور مصدر ہے، بطور مبالغہ آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود روشنی ہے یا روشن کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، نور بمعنی منور بھی ہے اور بمعنی ہادی بھی ہے۔ جب آپ اسماء الحسنہ پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام آتا ہے۔ اللہ خود بھی نور ہے، اس کی ذات بھی نور ہے، لیکن وہ کیسا ہے اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی ظاہری اور باطنی روشنی ہے اس کا عطا کرنے والا اللہ ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو آسمان اور زمین میں نور نہ ہوتا اور ہدایت بھی کسی کو نہ ملتی۔ تو آسمان اور زمین اسی کے دم سے ہیں اور اللہ ہی کی وجہ سے سب کو ہدایت ملتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہادی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سراپائے نور ہے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے وقت جو دعا پڑھتے اس میں یہ کلمات بھی ہیں، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تہجد کی جو دعائے استفتاح ہے اس کا حصہ ہے یہ، اور تیری ہی تعریف ہے، تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار تمام مخلوقات کو خاکستر کر دیں جہاں تک اس کی نگاہ پڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا نور تمام مخلوقات کو جلا دے، اور کہاں تک جلا دے؟ جہاں تک اللہ کی نظر جاتی ہے، نگاہ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تو سبھی کچھ ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو نور ہے، میں کیسے اسے دیکھتا؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی کے نور سے آسمان اور زمین جگمگا رہے ہیں۔ یہ بات تفسیر ابن ابی حاتم میں آتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کے ہاں رات دن نہیں ہے، آسمانوں اور زمین کا نور اس کے چہرے اقدس کے نور سے ہے۔ اسے المعجم الکبیر للطبرانی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں رات دن نہیں ہے، روشنی ہی رہتی ہے، اور اسی کے ہی چہرے کی روشنی سے آسمان اور زمین روشن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر ایک دعا مانگی تھی اور اس میں یہ الفاظ فرمائے، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک
او یحل علی سخطک لک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک. اسے المعجم الکبیر لطبرانی نے روایت کیا ہے. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کا معاملہ درست ہوا کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیری ناراضی مجھ پر اترے. مجھے تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے. تیری ہی بخشی ہوئی توفیق سے نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طاقت نصیب ہوتی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کے نور کی بات ہو رہی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا کہ میں پہاڑ پر تجلی کرتا ہوں, اگر یہ پہاڑ ٹک جاتا ہے تو تم مجھے دیکھ سکو گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تھوڑی سی روشنی کی, تھوڑی سی تجلی کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سراپا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. تو اللہ تعالیٰ خود نور ہے اور ہر قسم کے نور کا خالق بھی ہے. یاد رکھیے گا یہ بات کہ نور دو طرح کا ہوتا ہے, ایک حقیقی نور اور دوسرا غیر حقیقی نور. حقیقی نور جو خالق کا ہوتا ہے, غیر حقیقی نور جو مخلوق کا ہوتا ہے. اچھا, یہ جو غیر حقیقی نور ہے یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, جس میں ایک حسی نور ہے اور ایک معنوی نور ہے. حسی نور مثلا سورج اور چاند وغیرہ کی روشنی جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. معنوی نور ایمان کا, علم کا, حکمت کا, عقل سلیم کا نور. اب آپ دیکھیے یہ نور نظر نہیں آتے نا, آپ کو ایمان کا نور نظر آتا ہے نہیں, آپ محسوس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے علم کا نور آپ کو نظر نہیں آتا, اسی طرح سے حکمت کا نور آپ کو نظر نہیں آتا, عقل سلیم کا نور نظر نہیں آتا. روشن چیزوں کا نور مثلا سورج, چاند, ستارے, بلب وغیرہ, ایسے نور کے بغیر انسان کچھ نہیں دیکھ سکتا. انسان کو دیکھنے کے لیے ظاہری روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ضروری نور آنکھوں کا نور. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر آنکھیں بے نور ہیں, باہر جتنی بھی روشنی ہو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تو آنکھوں کا نور بھی اتنا ہی ضروری ہے. اگر آنکھ کا نور ہوگا تو ہی انسان دیکھ سکے گا. اگر آنکھ بے نور ہوگی تو روشن چیزوں کا نور کوئی فائدہ نہیں دے گا. پھر اسی طرح سے جو تیسرا امپورٹنٹ نور ہے وہ وحی الہی کا نور ہے, علم دین کا نور ہے, جس کی عدم موجودگی میں انسان ہدایت کے نور کو نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے, اس کو آپ دل کا نور بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس سے آپ کو نور کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے. روشن چیزوں کا نور بہت ضروری ہے, اسی طرح سے آنکھوں کا نور بہت ضروری ہے, اور اسی طرح سے دل کا نور بھی بہت ضروری ہے. اللہ نور السماوات والارض کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین والوں کا ہادی ہے. یہ معنی ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا, لیکن یہاں یہ کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن عباس بھی اسی معنی کو اہمیت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین والوں کا ہادی ہے, اور یہ معنی کون بتاتے ہیں؟ ابن عباس. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی دو طرح سے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں گائیڈنس بھی دی ہے, اور دو طرح سے ہماری رہنمائی کی ہے. ایک فطری رہنمائی اور دوسری وحی الہی کے ذریعے رہنمائی. فطری رہنمائی کیا ہے؟ ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا گیا ہے, یعنی اسلام پر پیدا کیا گیا ہے. اچھے برے کی تمیز ہمارے اندر آلریڈی رکھ دی گئی ہے. توحید کی پہچان ہمارے اندر موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے. پھر یہ کہ فطری رہنمائی میں فطرت پر غور و فکر کرنا بھی ہے. جب ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں فطری رہنمائی ملتی ہے.
اور کائنات میں ہر سو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو فطری رہنمائی دو اعتبار سے. ایک یہ کہ اللہ نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فطرت میں یا کائنات میں ہر سو اپنی نشانیاں پھیلا کے رکھی تاکہ ہمیں گائیڈنس ملتی رہے. پھر دوسری رہنمائی وحی الہی کے ذریعے رہنمائی. تمام مخلوق میں سے انسان کو اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں خاص نور سے نوازا ہے جو مومن کے دل کو حاصل ہوتا ہے. اور یہ وحی الہی یعنی قرآن و سنہ کے ذریعے ہی نصیب ہوتا ہے. یہ جو دل کا نور ہے نا, مومن کے دل کا نور, یہ وحی الہی کے ذریعے ہی نصیب ہوتا ہے. بالفرض اگر کسی نے فطری رہنمائی تو لے لی ہے, لیکن اس کے لیے وحی الہی کی رہنمائی بھی بہت ضروری ہے. فطری رہنمائی سے وہ اللہ کو تو پہچان جائے گا, لیکن اس کو زندگی کیسے گزارنی, اس کے لیے اس کو ریویلڈ نالج کی ضرورت ہے, وحی الہی کی ضرورت ہے. اب آپ آگے دیکھیں گے اس آیت میں کہ ایک مثال کے ذریعے اس نور کو سمجھایا جا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں کیا بتانا چاہتے ہیں. ان باتوں پر تھوڑا سا غور و فکر کر لیں تاکہ جب ہم آیت کا بقیہ حصہ پڑھیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے انسانوں کو دی جانے والی ہدایت کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس کو ملتی ہے, وہ ہدایت کیسی ہوتی ہے, اور اس ہدایت سے کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ تین کیفیات بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کس کو ملتی ہے یعنی وہ ہدایت کس کو ملے گی, دوسری بات وہ ہدایت کیسی ہوتی ہے, اور تیسری بات اس ہدایت کا فائدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل نورہ, مثال اس کے نور کی. یہاں پر جو نور ہی کا لفظ ہے اس میں آخر میں آپ کو ہا کی ضمیر نظر آ رہی ہے. اس کو اگر آپ سرکل کر لیں, اس ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات ہے. اب اللہ تعالی نور ہے اور آگے ایک مثال اس کے لیے بیان کی جا رہی ہے, لیکن اس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا نور کیسا ہے اور کتنا ہے. بہت سارے مفسرین اس حوالے سے تفسیر کرتے ہیں, لیکن اس چیز کو وہ صحیح معنوں میں ایکسپلین نہیں کر پاتے, کیونکہ اللہ کے نور کو, جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی احادیث رکھی, بتائیے ہم اپنے ان الفاظوں کے ساتھ کیسے واضح کر سکتے ہیں. تو ہی کی ضمیر جو اللہ کی طرف جا رہی ہے اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی ذات نور ہے. اس کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس کا نور کیسا ہے, کتنا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اس کا نور ہے, لیکن ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, اس لیے اس بارے میں ہم تفسیر نہیں کریں گے. اس ضمیر کا دوسرا مرجع مومن کا نور ہدایت ہے, اور یہ حضرت ابن ابی کعب کا قول ہے. ٹھیک ہے, یعنی مثل نور ہی, مثال اس کے نور کی, یعنی مثال مومن کے نور ہدایت کی. آگے جو مثال بیان ہوئی ہے اس کو ہم واضح کریں گے انشاءاللہ. ضمیر کا تیسرا مرجع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہے. مثل نورہ, مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کی. کمشکات مانند طاق کے ہے. کمشکات کا جو لفظ ہے شین کاف واو سے ہے, چراغ دان کو کہتے ہیں. مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک. ایک ایک مرادیں اچھے سے لکھیے گا تاکہ آپ دونوں اعتبار سے تفسیر کو سمجھ سکیں, کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اس مثال کو سمجھیں گے اور مومن کے حوالے سے بھی اس تفسیر کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے, تو کمشکاتن کی پہلی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک, اور دوسری مراد مومن کا سینہ. ہماری پسلیوں کا ڈھانچہ پرانے زمانے کے طاق سے مشابہت رکھتا ہے, اسی لیے
یہاں پر سینے کے کیج کے لیے، یہ جو پسلیاں ہیں اس کے کیج کے لیے مشکات کا لفظ استعمال ہوا ہے. کمشکاتن مانند تاق کے ہے. فیہا اس میں یعنی اس تاق میں مصباحن ایک چراغ ہے. مصباح کا جو لفظ ہے صاد با حا سے ہے. صبح کو کہتے ہیں، اور صبح چونکہ روشن ہوتی ہے اس لیے معنی کیا دیا گیا ہے؟ چراغ. پھر یہ لفظ چراغ کے لیے استعمال ہونے لگا. اس تاق میں ایک چراغ ہے. مصباح سے پہلی مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہے، اور دوسری مراد مومن کا نور ہدایت ہے یا نور بصیرت ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے. مثال اس کے نور کی مانند تاق کے ہے، اور اس تاق میں ایک چراغ ہے. المصباح وہ چراغ فی زجاجہ فانوس یا پھر شیشے میں ہے. زجاجہ کا جو لفظ ہے فانوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور شیشے کا جو کیس ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے شیشے کی قندیل، ٹھیک ہے، وہ چراغ فانوس یا پھر شیشے میں ہے. زجاجہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ہے، اور دوسری مراد مومن کا دل ہے. شیشے کا فانوس ہو تو اس سے روشنی زیادہ محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. شیشہ مزید روشنی کا باعث بنتا ہے، ریفلیکشن دیتا ہے، اور شیشہ ایک طرح سے چراغ کی حفاظت بھی کرتا ہے. یعنی چراغ پروٹیکشن میں ہے کیونکہ وہ شیشے کے اندر ہے نا. اچھا، کبھی آپ نے ہوا میں کوئی موم بتی جل رہی ہو اور اس کا جو شعلہ ہے وہ ٹمٹما رہا ہو، آپ اس کو دونوں ہاتھوں سے سیو کرتے ہیں تو وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس شعلے کو پروٹیکشن دے دی نا اپنے ہاتھوں کی سراؤنڈنگ سے. تو یہ جو شیشہ ہے چراغ کی حفاظت بھی کرتا ہے، یعنی چراغ پروٹیکشن میں ہے. پھر یہ کہ شیشے نے چراغ کو جلنے کے لیے ماحول دے رکھا ہے، یعنی اس کے لیے ایک انوائرمنٹ بنایا گیا ہے. المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ فانوس یا پھر شیشے میں ہے. اور اس سے تین چیزیں چراغ کو مل رہی ہیں. کس سے؟ فانوس سے. ریفلیکشن، پروٹیکشن اور انوائرمنٹ. الزجاجۃ وہ فانوس یا پھر شیشے کی قندیل، کأنہا گویا کہ وہ کوکبن ایک تارا ہے، دری چمکتا ہوا. اب فانوس کا کیا حال ہے وہ بتایا جا رہا ہے. وہ فانوس گویا کہ ایک تارا ہے چمکتا ہوا. اچھا، یہاں تارے سے مثال دی گئی، نہ سورج سے مثال دی گئی، نہ چاند سے مثال دی گئی، کیونکہ ان کو بھی گرہن لگتا ہے. تو فانوس چمکتے تارے جیسا ہے، یعنی یہ دل چمکتا ہوا ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. تو قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قلب مومن کو صاف شفاف ہونے کے اعتبار سے صاف شفاف جوہری شیشے کی قندیل سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ہے یا مومن کا دل ہے، اتنا صاف شفاف ہے کہ اس کو کس سے سمجھایا جا رہا ہے؟ شیشے کی قندیل سے. اور وہ شیشے کی قندیل بالکل چمکتے تارے جیسی ہے. یہ جو دریون کا لفظ ہے اس کے دو روٹ ورڈز ہیں، ایک دال را اور دوسرا دال را حمزہ. اسی اعتبار سے اس کے دو معنی ہوں گے. دال را معنی چمکتا ہوا، ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے. دال را حمزہ درآ کہتے ہیں دفع کرنے کو، دور کرنا،
ہٹانا. ستارہ چونکہ اندھیروں کو دور کرتا ہے، اسی لیے یہ والا روٹ ورڈ بھی اس کا آتا ہے. یوقدو روشن کیا جاتا ہے، کس کو؟ اس چراغ کو. من شجرتن ایک درخت سے، مبارکتن بابرکت، زیتونتن زیتون کے. چراغ کو روشن کیا جاتا ہے یعنی اس چراغ کو غذا مل رہی ہے ایک بابرکت درخت کے تیل زیتون سے. اللہ نے یہاں خود ہی نام لے لیا، زیتونتن. بہترین پھل ہے، اس کا تیل بھی بہترین ہے. اچھا، یہ تیل صرف زیتون کے پھل سے نہیں نکلتا بلکہ اس کے درخت سے بھی نکلتا ہے. جب اس تیل کو جلایا جاتا ہے تو اس کا دھواں کم اور روشنی زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ سرسوں کے تیل کو جلائیں، یعنی آپ دیا جلانے کے لیے سرسوں کا تیل ڈالیں تو کئی دفعہ اس کے شعلے کو آگ دینی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے وہ تیل آگ پکڑتا ہے یعنی دیا جلتا ہے. لیکن زیتون کا تیل اتنا لائٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہی دیے میں ڈالا جاتا ہے فوراً سے روشنی پکڑتا ہے، دھواں کم دیتا ہے، لائٹ زیادہ دیتا ہے، روشنی زیادہ دیتا ہے. اور زیتون کا درخت زمین کے وسط میں اگتا ہے. یہاں زیتونتن سے مراد قرآن و سنہ اور شریعت ہے، یعنی قرآن و سنہ اور شریعت سے ملنے والے ہدایت کو عمدہ، صاف، چمکدار اور معتدل تیل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. بیسٹ ایگزامپل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے جس سے مومن کا دل روشن ہوتا ہے. اور زیتونتن سے دوسری مراد ایمان اور علم کا تیل ہے. تیسری مراد فطری رہنمائی ہے. اور چوتھی مراد عقل سلیم کا نور ہے. اور یہ چاروں مرادیں مومن کے اعتبار سے جو تفسیر ہے اس کی ہیں. یعنی مومن کے نور کو روشن کیا جاتا ہے کس سے؟ قرآن و سنہ سے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت سے، اسی طرح سے ایمان اور علم کے تیل سے، اسی طرح سے فطری رہنمائی سے اور عقل سلیم سے. ٹھیک ہے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے تفسیر کریں تو زیتونتن سے مراد علم نبوت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کو کس سے روشن کیا جا رہا ہے؟ علم نبوت سے، وحی الہی سے. اب اس تعلیم کو جو اتاری گئی ہے اس کی خوبی بتائی جا رہی ہے. لا شرقیتن ولا غربیہ، نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے. بات تو زیتون کے درخت کی ہو رہی ہے، لیکن اس سے ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کی بھی کوالٹی بتائی گئی ہے. جیسے زیتون کا تیل زمین کے وسط میں اگتا ہے نا، صبح و شام تک بے روک ہوا اس کو ملتی رہتی ہے، اس کو دھوپ پہنچتی رہتی ہے، چاروں طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. تو لا محالہ اس کا تیل بہت زیادہ صاف ہوگا، لطیف ہوگا، چمکدار ہوگا. زیتون کے بارے میں تو ہم پڑھ بھی چکے ہیں، بہت صحت دینے والا تیل ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن و سنہ ہے یہ لا شرقیتیوں ولا غربیہ، مراد ہر تعصب سے پاک ہے. قرآن و سنہ ہر طرح کے تعصب سے پاک ہے. یہ جو زیتون کا درخت ہے، اور پھر اس سے یہ جو بات سمجھائے گی کہ قرآن و سنہ جو ہے وہ ہر طرح کے تعصب سے پاک ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسا تیل سب سے عمدہ ہوتا ہے. مزید کہا گیا کہ جسے سورج کے طلوع ہوتے وقت مشرقی طرف سے دھوپ ملے اور سورج کے غروب ہوتے وقت مغرب کی طرف سے دھوپ ملے، یعنی صبح و شام اسے دھوپ ملے، تو ایسے درخت کو مشرقی اور مغربی نہیں کہا جا سکتا. اسی لیے کیا کہا گیا؟ لا شرقیتیوں ولا غربیہ. اور اس سے مراد ہے کہ قرآن و سنہ ہر طرح کے تعصب سے پاک ہے. قرآن اور سنت کے علم میں کوئی تعصب نہیں. لا شرقیتیوں ولا غربیہ سے دوسری مراد کہ مومن میں بھی کوئی تعصب نہیں.
کیونکہ مومن کس چیز کا علم لے رہا ہے؟ قرآن و سنہ کا علم لے رہا ہے، اس لیے اس میں بھی کوئی تعصب نہیں۔ ایک تیسری مراد بھی اس کی بتائی جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ امت بھی امت وسط ہے، یعنی جیسے زیتون کا درخت زمین کے بالکل وسط میں اگتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ امت بھی امت وسط ہے۔ اور کیوں اس کو امت وسط کہا جاتا ہے اس بارے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ اس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے۔ کون سی ذمہ داری؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ایک چوتھی مراد بھی اس کی بتائی جاتی ہے کہ مومن ہر فتنے سے پاک ہے۔ جیسے یہ درخت آفتوں سے بچا ہوا ہے، اس طرح مومن بھی فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اچھا، اگر کسی فتنے میں مومن پڑ بھی جاتا ہے تو اللہ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور مومن کو اس کی اپنی 4 صفات قدرت دیتی ہیں، یعنی ثابت رہنے کی قدرت دیتی ہیں۔ پہلی صفت بات میں سچائی، یعنی جب بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ دوسری بات اس کا عادل ہونا، یعنی حکم میں عدل۔ اسی طرح تیسری صفت بلا پر صبر، یعنی مصیبت میں وہ صبر کرتا ہے۔ اور چوتھی صفت نعمت پر شکر، بڑا ہی شکر گزار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی مومن فتنے میں پڑ بھی جائے تو اللہ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور اسے یہ 4 صفات قدرت دیتی ہے۔ تو ہر فتنے سے مومن پاک ہے۔ لا شرقیت ولا غربیہ کی 4 مرادیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ پہلی مراد قرآن و سنہ کے علم میں کوئی تعصب نہیں۔ دوسری مراد جو اس کو پڑھنے والے ہیں، جو اس کو فالو کرنے والے ہیں، یعنی مومنین، وہ بھی تعصب سے پاک ہیں۔ تیسری مراد یہ امت بھی امت وسط ہے، اور چوتھی مراد کہ مومن ہر فتنے سے پاک ہے۔